نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الشورى ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں توحید عملی کا مضمون اس میں اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے، کلائمیکس کو۔ ایک فرد طے کر لیتا ہے مجھے اللہ ہی کا بندہ بن کر رہنا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ عملی شکل یہی ہے کہ جس چیز پر اب عمل کر سکتا ہے اللہ کے حکم پر اس پر تو کرے، اس سے ملتوی نہ کرے۔ کوئی نقصان ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، کر سکتا ہو عمل تو ضرور کرے۔ باقی یہ کہ اب کوشش کرے کہ اس نظام کو بدلے، وہ پوری چھتری اس کے اوپر جو ہے اللہ کے دین ہی کی آ جائے۔ اس کے لیے دعا اور دعوت، لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا میڈیم قرآن ہے، اس دعوت کا میڈیم، قرآن کے ذریعے سے بلاؤ، قرآن کی طرف اور قرآن کے ذریعے سے دعوت دو۔ پھر ایک جمعیت فراہم کرو، وہ جمعیت جو ہے پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں۔ یہ تو چونکہ مکی قرآن ہے، اسی کی تو وضاحت پھر سورہ نوح، سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اے دعوے دارو ایمان کے، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اس عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، وہ دین حق جو دے کر محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھیجے گئے ہم پڑھ چکے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے محمد کو بھیجا اس لیے ہے، یہ کتاب دے کر، الہدیٰ دے کر، دین حق دے کر، تاکہ اسے غالب کرے کل کے کل نظام زندگی پر۔ پورے نظام زندگی پر جب دین غالب ہو جائے گا تب میری اور آپ کی بھی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ اس وقت تک کیا ہے؟ جزوی ہے، ہم اپنی زندگی کے زیادہ زیادہ 5، 10، 15% کے اندر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی جو ہمارا پورا اجتماعی نظام جس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں وہ ظاہر بات ہے ہم اس کا حصہ ہیں، وی آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ۔ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہم اسی کی معیشت کا جو بھی تانا بانا ہے اسی سے ہمیں بھی رزق مل رہا ہے، ہم لے رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا حرام جو ہے ہمارے اندر جا رہا ہے، اس کے تو ہم بالکل اس گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ کفارہ ہے کہ اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دو۔ اقامت دین کے موضوع پر یہ سورت قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، ذروۂ سلام ہے۔ یہ ان دو صورتوں میں سے ایک ہے جس کے شروع میں 5 حروف مقطعات آئے۔ اس سے پہلے تھی کاف یا ہا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کے شروع میں، لیکن وہاں وہ ایک ہی جگہ جڑے ہوئے تھے، 5 2 آیتیں نہیں تھیں۔ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں 5 حروف پر مشتمل 2 آیات، حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کرتا رہا ہے اللہ اے نبی آپ کی جانب بھی اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف بھی، وہ اللہ کی جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ اب یہ کذالک کا جو لفظ ہے اسی طرح وحی کرتا رہا، اس کی شرح اس صورت کے آخر میں آئے گی۔ وحی کی قسمیں جو ہیں، جس طرح سے وحی آتی رہی ہے اس کی تفصیل اس صورت کی آخری آیتوں میں آئے گی۔ گویا کہ اول و آخر ان کا، آخر میں نے بتایا آپ کا صورتوں کا شروع اور صورتوں کا اختتام،
فواتح سور، خواتین سور جو ہیں ان کی بہت اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، ان میں باہمی رفت بھی ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، لہذا بادشاہت اس کی ہونی چاہیے، حکم اس کا چلنا چاہیے، منطقی بات ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے عظمت رکھنے والا، بڑی عظمت رکھنے والا۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اپنے اوپر سے، یعنی پھٹیں گے تو نیچے کی طرف پھٹیں گے، کیونکہ ان کے اوپر جو ملائکہ کا وزن ہے، اور ملائکہ جتنی تعداد، ولا یعلم جنود ربک الا ہو، تم کوئی نہیں جانتا اللہ کے جو لشکر ہیں ملائکہ کے ان کی کیا تعداد ہے۔ والملائکہ تو، اور جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے، اہل ایمان۔ یہ سورہ مومن میں بڑی مفصل ان کی دعا آ چکی ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، تو تم لوگ بھی مطمئن رہو، یقیناً اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کچھ اپنے پشت پناہ بنا لیے ہیں، ان کا سہارا تلاش کیا ہوا ہے، وہ بخشوا دیں گے، وہ سفارش کر دیں گے، ان کا زور چل جائے گا۔ اللہ حفیظ علیہم، ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کا نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اگر انہوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے انہیں دفع کیجئے، جانے دیجئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کذالک دوبارہ آ گیا، لیکن یہ کذالک کی شرح آخر میں آئے گی۔ اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے یہ قرآن عربی آپ کی جانب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ مرکزی بستی میں ہم اپنا رسول بھیجتے رہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 59 میں آ چکا، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، اللہ تعالیٰ جب بھی رسول کو بھیجتا تھا تو جو کوئی ملک ہے، قوم ہے، اس کے لیے مرکزی کوئی مقام ہوتا تھا، اس کو سمجھیے اگر ریاست کی شکل ہے تو جو اس کا دارالسلطنت ہے وہ ہوگا، یا یہ کہ عرب میں اگرچہ کوئی باقاعدہ فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ریاست کی شکل نہیں تھی، لیکن مکہ جو ہے ام القریٰ یہ تھا، اس لیے کہ کعبہ یہاں تھا، بت سب کے یہاں رکھے ہوئے تھے، تجارت کا مرکز یہ بنا ہوا تھا، ثقافت کا، تجارت کا، تو ایک اعتبار سے ان کو پورے عرب کے اندر ایک سیادت اور قیادت کا مقام حاصل تھا، تاکہ آپ خبردار کر دیں تنذر ام القریٰ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد کو۔ اب من حول کی میں وضاحت وہاں بھی کر چکا ہوں کہ یہ تو اگر پھیرتے جائیں گے تو یہ دائرہ بڑے سے بڑا ہو کر پوری دنیا کو اپنے اس دائرے میں لے لے گا، تو بات وہی پہنچ جائے گی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ویسے بھی اسے کہا گیا جزیرہ نما عرب کو کہ یہ زمین کی ناف ہے، اور اس لیے کہ جو بڑے 3 بر اعظم ہیں، امریکہ جو بعد میں دریافت ہوئے، پہلے معلوم ہی نہیں تھے، جو دنیا تھی وہ 3 بر اعظم جہاں آ کر جڑتے ہیں، یہ ناف ہے در حقیقت، وہ 3، ادھر سے افریقہ، ادھر سے ایشیا، ادھر سے یورپ، ایشیائی کوچک سے ہو کر، تو یہ ناف ہے زمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو منتخب کیا اپنی آخری اور جو آفاقی رسالت تھی، وہ رسالت جو تمام نوع انسانی کے لیے تھی، اس کی بعثت کے لیے اس سرزمین کو منتخب کیا۔ لِتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور سب سے بڑا آپ کا کام یہ ہے کہ اس جمع ہونے کے دن کے بارے میں خبردار کر دیجیے۔ انذار کا نقطہ نظر یہی ہے کہ لوگوں ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جزا و سزا ہو، یہ ہے اصل۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ انذار جو ہے سب سے بڑا انذار آخرت کا ہے۔ لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن پھر طے ہو جائے گا، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ 2 آیتیں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ اس سورت کے مرکزی مضمون سے متعلق ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی تمہارے مابین اختلاف ہوں ان کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم آج حاکمیت کہتے ہیں، حکم، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا آخری اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو حکم اس کے پاس۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، وہ ہے میرا رب اللہ، اور اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور اسی کی طرف میری انابت ہے، میری توجہ ہے۔ اب آئیے 13ویں آیت سے،
یہاں سے اب اقامت دین کا مضمون براہ راست شروع ہو رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس اللہ نے شرع لکم تمہارے لیے بھی اے مسلمانوں مقرر کیا ہے، من الدین دین میں سے وہی کچھ، ما وصی بہ نوحا جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک اور جو ہم نے اب وحی کر دیا ہے اے محمد آپ کی جانب۔ آیت کا رخ چونکہ ہے اہل ایمان کی طرف، لہذا اس میں گویا کہ جملہ معترضہ ہے جو حضور سے خطاب کیا، والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو بھی اور عیسیٰ کو بھی اور موسیٰ کو بھی، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ دو باتیں یہاں سے واضح ہوئی، ایک دین ان سب کا ایک ہی ہے، دین میں کوئی فرق نہیں ہوا، دین آدم سے لے کر ایدم تک بلکہ قیامت تک ایک ہی رہے گا، وہی دین نوح کا، وہی آدم کا، وہی ابراہیم کا، وہی موسیٰ کا، وہی عیسیٰ کا، وہی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کس شے کا نام ہے؟ اللہ کو مانو کہ وہ تمہارا مطاع مطلق ہے، حاکم وہ ہے، حکم دینے کا اختیار اس کو ہے، اور جو اس کا نمائندہ رسول ہو اس کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کرو، یہ دین ہے۔ اب رسولوں کے ساتھ ساتھ ہدایات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا رہا، شریعت بدلتی رہی، دین وہی رہا، اصول تو یہی رہے کہ اللہ کو اپنا حاکم، آقا، مطلق مطاع مطلق مانو، اور جو بھی اس کا رسول ہے اس دور کا رسول ہے، جو تک دور رسالت موصلی تھا اس کا حکم تھا، اس کی شریعت تھی، جب دور رسالت محمدی آ گیا اب ان کا حکم ہے، ان کی شریعت۔ شریعتیں بدلتی رہیں گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعت بھی مقرر کی ہے، طریقہ کار بھی مقرر کیا، طریقہ کار بھی ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں صرف قبائلی زندگی تھی، وہاں کسی اور طریقے سے کام کرنا تھا، اب ایک زمانے کے اندر جو قبائلی زندگی ختم ہو گئی ہے، معاشرہ جو ہے زیادہ ایک ہوموجینس معاشرہ بن چکا ہے، تو اس میں طریقہ کار کچھ اور ہوگا۔ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی غیر مسلم حکومت کے تابع کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ایک وہ جگہ جہاں مسلمان اکثریت کے اندر ہے، وہ وہاں پر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کچھ مختلف ہو جائے گا۔ تو جو منہاج مختلف ہو سکتے ہیں اور شریعتیں مختلف، دین ایک ہے۔ اور آج کی اصطلاح سے آپ یہ سمجھیے کہ دین ہے دستور اور شریعت ہے قانون۔ دستور میں طے ہوتا ہے قانون کیسے بنے گا، دستور کے مطابق قانون میں ترمیم ہو جاتی ہے، دستور نہیں بدلتا، دستور وہی ہے، لیکن اس کے تحت اس میں طے ہے۔ کوئی قانون بنانا ہے، آپ اسمبلی میں جائیں گے، اس میں اکثریت سے پاس ہو جائے گا، پھر سینٹ میں بھیجیں گے، وہ بھی پاس ہو جائے گا، پھر صدر کے دستخط ہو جائیں گے، اس طریقے سے قانون بن جائے گا، لیکن وہ دستور وہی رہے گا، اس کے تحت قانونوں میں ترمیم ہوتی رہے گی۔ تو دستور الہی شروع سے یہ کی ہے، وہ اب تک آخر تک وہی رہے گا، وہ ہے دین، الدین الحق۔ اگرچہ اس کے تحت قانون سازی کا معاملہ مختلف رسولوں کے دور میں تھوڑے تھوڑے تغیر و تبدل کے ساتھ جاری رہا، تو اس کو قائم کرو، یعنی یہ بات طے ہو جائے کہ یہاں حاکم اللہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، یہ طے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا طے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف یہاں کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ دو چیزیں طے کر دیں، اس پر عمل کر دیں، دین قائم ہو گیا۔ ان اقیم الدین، اس کے دو ترجمے ہیں، دین کو قائم رکھو اور یا دین کو قائم کرو۔ اگر دین قائم ملا ہے آپ کو تو قائم رکھیے، جیسے خیمہ ہے کھڑا ہے، اب آندھی چل رہی ہے، اس کو گرانا چاہتی ہے تو آپ اس کی جو بانس ہیں ان کو پکڑیں گے، اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، تو یہ کھڑا رکھنا ہے، اور اگر گر گیا ہے تو اثر نو کھڑا کرو۔ تو یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فی، دین میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت میں فرق ہو جائے تھوڑا بہت، کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیا، کسی نے یہاں باندھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو یہاں باندھ رہا ہے وہ بھی رسول کی سنت سمجھ کر باندھ رہا ہے۔ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے مالکیہ ہوں، سنیوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو بغیر ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بھی کسی رسول کی حدیث کی بنیاد، دین وہی ہے ان کا، شریعتیں مختلف ہیں، تو دین کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اب یہ دو تھی جماعتیں حضور کے سامنے جب اقامت دین کا حکم آیا آپ پر، ایک مشرکین عرب تھے اور ایک تھے اہل کتاب۔ اہل کتاب کے بارے میں توقع ہوتی تھی کہ یہ تو واقف ہیں موسیٰ سے، عیسیٰ سے، ابراہیم سے، نوح سے واقف ہیں، یہ تو جلدی سے میری بات مان لیں گے۔ حضور کو ان دونوں سے مایوس کیا جا رہا ہے،
اے نبی کوئی توقع نہ رکھیے، آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی سخت منزل ہے، آپ کو بڑی سخت کٹھنائیوں کا سامنا ہوگا. They are not going to accept it easily. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ شے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں. آپ تو ان کا پورا جو ہے بنیادی ڈھانچہ ہے ان کا جو چلا آ رہا ہے، آبائی روایات کا، ان کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، بت پرستی، سب کو ڈال دینا چاہتے ہیں. تو آسان کام تو نہیں، کوئی قوم جو ہے وہ اپنی ساری روایات اور ثقافت کا تیا پان سے کرا لے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ان میں سے تو جس کو اللہ چاہے گا کھینچ لے گا، اور جو واقعتاً ہدایت کا طالب ہوگا اسے ہدایت دے دے گا. ہوتے ہی لوگ ایسے جن کے سلیم فطرت، آخر ابو بکر بھی اسی معاشرے میں تھے اور حضرت عثمان بھی اسی معاشرے میں سے تھے. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو چلے گئے دنیا سے اور یہ کہتے چلے گئے اللہ ہم سے تیری بندگی کرنا چاہتے، کیسے کریں گے ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ اس وقت تک شریعت آئی نہیں، قرآن آیا نہیں، حضور آئے نہیں. موحد وہ پہنچ گئے تھے، جیسے کہ حضرت لقمان تھے، توحید تک پہنچ گئے تھے. تو ایسے لوگ بھی موجود تھے. تو جن میں انابت ہے وہ آ جائیں گے خود، انہیں ہم ہدایت دیں گے. کچھ کو ہم جب چاہیں گے کھینچ بھی لیں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. عمر ان میں سے ہے جنہیں کھینچ کر بلایا ہے. نکلے تھے قتل کے ارادے سے اور اللہ نے بیچ میں پکڑا، کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. باقی رہ گئے اہل کتاب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. ان کا حال تو یہ ہے بدبختوں کا، ان کے پاس جو پہلے کتاب آئی تھی اسی میں تفرقے کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کو کیسے مان لیں گے؟ ایک تورات کے ماننے والے جو ہے جمع نہیں ہیں، ان کے اندر بغیم بینہم، اپنے اوپر اپنے اندر زدم زدہ ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ مانے. یروشلم مرکز ہے یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے دشمنی ہے. تو یہ تو لوگ تفرقے میں پڑے ہوئے، یہ آپ کو نہیں ماننے والے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم. اور اگر ایک وقت معین تک کے لیے اللہ کا ایک فیصلہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے مابین فیصلہ چکا دیا جاتا. وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد، وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ جو آیا تھا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے پھر وراثت دی بنی اسرائیل کو کتاب کی، جس طرح آج ہم وارث ہیں اس قرآن کے. لیکن کتنے ہی لوگ ہمارے جو شکوک و شبہات میں قرآن کے بارے میں پڑے ہوئے. ہماری نوجوان نسل سوچتی ہے یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک کتاب پڑھتے ہیں لڑتے ہیں، ڈنڈا ان کا جو ہے چلتا ہے اور کفر کے فتوے چلتے ہیں. تو کیا کتاب ہوئی وہ؟ اوڑھنا بچھونا ان کا وہ کتاب ہے. تو آپ کی نسل کے اندر، نوجوان نسل کے اندر اگر اس سے بودھ پیدا ہو جائے تو وہ تو اس کا منطقی نتیجہ ہے. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. ظاہر بات ہے کہ وہ شکوک و شبہات ہیں جن کی وجہ سے نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار ہیں. اگر کوئی توقع ہو کہ اس میں کوئی دولت ہے، یہ کوئی ہمارے لیے نعمت ہے، یہ واقعتاً اللہ کی ہدایت ہے، یہ ایمان ہو، تو کیا اس طرح سے قرآن مجید سے بے رغبتی ہوگی معاشرے میں؟ لیکن اب 15ویں آیت کو لیجئے. مشکلات اپنی جگہ، مصائب اپنی جگہ، موانع اپنی جگہ. آپ کا کام کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے، اقامت دین کی دعوت، nothing less than that. کوئی سماجی بھلائی کا کام نہیں، کوئی یہ کام نہیں، وہ نہیں، یتیم خانہ نہیں، یہ نہیں، دین کی اقامت کا کام، nothing short of that. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. وہ ذالک کدھر ہے؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. دعوت اسی کے دیجئے. ولا تتبع اہواہم، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. واستقم کما امرت، جب ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دیجئے میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے. وامرت لاعدل بینکم، اور میں بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. مجھے وائز نہ سمجھو، قصہ گو نہ سمجھو. وائز نے واز کا نذرانہ لیا، اگلے گاؤں جائے گا وہاں واز کہے گا، دھندا ہے اس کا پیشہ ہے. یہ نہ سمجھو، میں آیا ہوں عدل قائم کرنے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اٹس ناٹ اے مشنری ورک، اٹس اے ریولوشنری ورک. مشنری کا کیا، ادھر آیا چند عیسائی بنائے آگے چلے گئے، وہاں مرکز کھول لیا وہاں عیسائی بنا دیے. انہیں نظام سے کوئی سروکار ہی نہیں، نظام جس کا بھی ہوا کرے ہو، سرمایہ دارانہ ہو، کوئی ہو جاگیردارانہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. نظام کو بدلنے کی بات ہی نہیں. قانون ہی نہیں، نظام تو کیا ہونا ہے.
اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک بڑی تحریک ہے، وہ دعوت الکلمہ اور یہ اور وہ، اس کو تو لے کر پھر رہی ہے، نظام سے بحث ہی نہیں، اسے کوئی دلچسپی نہیں، نظام کی بات ہی نہیں، اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کا لیے ایک حرف کہتے نہیں، لیکن وہ ایک مشنری ورک ہے، وہ صرف جو زمین پر پھیلتا ہے جیسے کہ بیل پھیلتی ہے، اور ایک ہے درخت جو اوپر کو جاتا ہے پھر سایہ کرتا ہے، وہ ہے ریولوشنری ورک۔ ریولوشنری ورک جو ہے وہ پہلے جا کے نظام کو بدلتا ہے تاکہ وہ نظام جو ہے نظام حق کا سایہ عوام کے اوپر ہو اور انہیں اس کی برکات سے فائدہ پہنچے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کوئی حجت بازی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ خاص طور پر اپلیکیبل ہے الفاظ کہ اگر ایک امت میں ایسی کئی دعوتیں کھڑی ہو جائیں، ظاہر بات ہے اب نبوت تو نہیں ہے، ختم ہو گئی، اب اگر کوئی شخص اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ ایک جماعت بن گئے، پھر کوئی اور شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا ذرا ذہن مختلف ہے، وہ کسی اور طریقے سے، پرائرٹیز ذرا مختلف ہے، مزاج ذرا مختلف ہے، وہ اس کو پیش کرتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اقامت دین کے لیے 10 جماعتیں بن جائیں، کوئی حرج نہیں، کوشش کرو، اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ بات ہوگی کہ ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا بھی رب اللہ، تمہارا بھی رب اللہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے آپس میں حجت بازی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، آگے بڑھیں گے، خلوص ہوگا تو خود جمع ہو جائیں گے۔ بے شمار قافلے چلتے ہیں منا سے عرفات کی طرف، جیسے جیسے آگے جاتے ہیں وہ کنورج ہوتے چلے جاتے ہیں عرفات کے اوپر، جمع ہو جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ایک دن تو جمع ہونا ہی ہے، میدان میں جا کر حشر کے تو جمع ہوں گے نا، تب پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون مخلص تھا، کون بہروپیہ تھا، کون حقیقتاً اس کے لیے کوشش کر رہا تھا، کس نے دکانداری اپنی بنائی تھی، یہ سارے بھید کھل جائیں گے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑ ہی رہے ہیں اس کے بعد بھی کہ اس کی دعوت قبول بھی کی گئی ہے، کچھ لوگ قبول کر چکے ہیں پھر بھی لوگ متردد ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ السابقون الاولون والمہاجرین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کچھ لوگ زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں وہ تو فوراً آگے آ جاتے ہیں، ہر سے بعد آباد، اب جو ہو سو، وی آئیڈینٹیفائی اوور سیلز ود دس مشن، اس میں موت آ جائے گی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ لوگ اتنے ہمت والے وہ دیکھتے کچھ لوگ آگے چلیں، تھوڑا سا کچھ راستہ بنا دے، پگڈنڈی بن جائے تو ہم بھی چلیں، لیکن جو لوگ اس کے باوجود بھی کہ اب لوگوں نے لبیک کہا ہے، ایک جمعیت حضور کے پاس جمع ہو چکی ہے، اب بھی جو لوگ ہل رہے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، پسپا ہو جانے والے ہیں ان کے عذر اور ان کی دلیلیں اللہ کے پاس۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کے لیے اللہ کا غضب ہے اور شدید عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، دیکھو اللہ نے کتاب اتاری ہے اور میزان اتاری ہے، میزان میں تلتا ہے کس کا کیا حق ہے، کیا فرض ہے، یہ تولنے کا نظام ہے شریعت۔ بیوی کا کیا حق ہے، کیا فرائض ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، حکام ہیں ان کے کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، عوام ہیں ان کے کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، اگر سرمایہ دار ہے، کارخانے دار ہے، اس کے کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، مزدور ہے، عاجر یا اجیر ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، یہ اللہ نے طے کر دی، یہ میزان ہے تولنے کی۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر نے خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا تھا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں، یہ نظام ہے۔ تو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب آئی کھڑی ہو، جلد کرو اپنے اس فرض منصبی کو پورا کرو، اور وہ بڑی قیامت دور سے ہی، دنیا سے قیامت دور سے ہی، دنیا کی قیامت دور نہیں، میری اور آپ کی قیامت تو میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، موت تو ہے نا، آج آئی کل پوچھیں گے کس فیما کنتم، کس حال میں تھے، کوئی یاد تھا کہ ہمارا کوئی دین بھی کوئی شے ہے، اس کے لیے کوئی غیرت تھی آپ کے اندر، کوئی حمیت تھی اس دین کے لیے، کوئی اس کے لیے اشار کیا تھا، قربانی دی تھی، کوئی محنت کی تھی، کوئی مشقت کی تھی، فیما کنتم، کس حال میں تھے؟ لعل الساعة قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو، اور حضور نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، اس کے بعد تو حساب کتاب ہی ہے نا، اب تو نتیجہ ہی نکلنا ہے۔
ایک آیت 20ویں بھی پڑھ لیجئے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. یہ مضمون پوری وضاحت سے سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، لیکن یہاں بھی بہت جامعیت سے آیا ہے. اصل فیصلہ ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ وہ طالب آخرت ہے یا طالب دنیا ہے. یہ فیصلہ ہے. طالب آخرت ہے تو آخرت کو ہر جگہ ترجیح دینی ہے، دنیا جتنی ہو جائے، کم ہو جائے، فاقہ آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، آخرت کو آگے رکھنا ہے. طالب دنیا کیا کرتا ہے کہ دنیا مقدم ہے، دین جتنا ہو جائے، نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، صدقہ ہو جائے، خیرات ہو جائے، مقدم جو ہے میری توانائیوں کا، میری قوتوں کا، میری جد و جہد کا اصل ہدف یہ دنیا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی طالب بنتا ہے آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب بنتا ہے اس میں سے ہم اسے دے دلا دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اب میں آ رہا ہوں اس حصے پر، اس میں بیچ میں وہ سارے مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں. اب آ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کمر کس لیں، ان میں کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ اس صورت کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین حصہ ہے، کہ جو بھی بسم اللہ کرنا چاہے اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں وہ امنگ پیدا ہو، ارادہ ہو، تول لیں اپنے آپ کو. یہ اوصاف ہے اس کے. پہلا وصف آیت نمبر 36 سے ہے، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں مطلب، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. پہلی بات تو یہ، جو شے بھی دنیا میں تمہیں مل جاتی ہے یوں سمجھو بس یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے. اس سے زیادہ اس کی محبت، اس کے ساتھ دلی لگاؤ، اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ دنیا کی کسی شے کے ساتھ نہیں. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، یہ یقین ہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. تو طالب اس کے بنو، اس کے نہیں. للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے. وعلی ربہم یتوکلون. نمبر 2، توکل ان کا صرف اللہ کی ذات پر. دوسری آیت میں 3 اوصاف آئے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے مچھر چھاننے، اس سے یہ کہ سموچے اونٹ نکل جاتا ہے آدمی. یہ ریشو پروپورشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے بہت کام، یہ سورہ نساء میں بھی یہ بات آ چکی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو کبائر ہیں اگر اس سے تم اجتناب کر لو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی چیزیں ہم دھوتے رہیں گے خود ہی. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ہاں بے حیائی کے کام سارے چھوڑنے ہوں گے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یہ تو پہلے بھی آ چکا، حضور سے بھی 2 مرتبہ کہا جا چکا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ غصہ جو آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے. یغفرون کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں. غفر کہتے ہیں وہ جو خود ہوتا ہے جو سر پر پہن لیتے تھے ڈھانپنے کے لیے، سر کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے، تو وہ گویا کہ اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. پکار کیا تھی؟ ان اقیم الدین. اس کے سوا اس صورت میں ابھی کوئی پکار نہیں آئی، نہ نماز کی آئی ہے، نہ روزے کی، کسی چیز کی نہیں آئی. یہ سورہ تو اپنی جگہ ایک وحدت ہے مکمل، سیلف سفیشنٹ. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، ایک حکم ایک نہیں، ایک امر دین کو قائم کرو، اور ایک نہیں دین میں تفرقہ نہ ہو، جزئیات میں ہو جائے اختلاف کوئی پرواہ نہیں. تو والذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی. اب آ گیا گویا کہ نماز در حقیقت اقامت دین کی جد و جہد میں قوت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو بات سورہ توبہ میں آئی تھی، جب آ گیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. 18ویں رکوع میں. 19ویں میں کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس عظیم مشن کے لیے جو تمہیں ہمت درکار ہے، جو صبر اور استقامت درکار ہے، اس کے لیے نماز ایک ذریعہ ہے. نماز کو ریچول بنا کر پڑھتے جا رہے ہیں. یہ مطلب ہی نہیں کہ اس نماز کا مقصود کیا ہے. نماز کا بھی کوئی ہدف ہے کہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف.
ریچولز پوری پوری عمر نماز پڑھی جا رہی ہے، رہ گئی رسم ادا منہ بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین میں، مقصد تو ہے ہی نہیں، دین کے غلبے کی جد و جہد نہیں، شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں، نماز بس نماز ایک عمل کی حیثیت سے، بس وہ ایک یہ ہمارا عبادتی دین بن کر رہ گیا ہے، بس یہ عبادات ہیں، یہی دین ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور یہ کام اکیلا تو نہیں کر سکتا آدمی، جمعیت چاہیے، اور اس جمعیت کے اندر مشاورت کا نظام ہونا چاہیے، اور ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے ہوں۔ یہاں تک کہ حضور سے کہا گیا، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، شاورہم فی الامر، آپ بھی اپنے ان ساتھیوں سے اہل ایمان سے مشورہ کر لیا گیا۔ تو کوئی ایسا مختار مطلق بن کر نہ بیٹھ جائے، ڈکٹیٹر ایسا بن کر بیٹھ جو میں چاہوں کروں، نہیں۔ امرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے تو خرچ کریں، اس لیے کہ کوئی بھی دعوت و مشن بغیر پیسے کے تو نہیں چلتا۔ انفاق اللہ کے دین کے لیے، اب سورہ بقرہ میں 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں انفاق کے موضوع کے اوپر، اور کتنا زور آیا، انفقوا 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 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کرو خرچ۔ یہاں تک کہ پوچھا گیا ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے دائیں دے دو، کاہے کو سیٹ کر رکھتے ہو؟ اللہ کے بینک میں کیوں نہیں جمع کراتے؟ جہاں 700 نہیں 7,000 گنا تمہیں نفع مل جائے گا، یہاں کیوں رکھتے ہو سنبھال کر؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اب یہ پچھلی صورت سے مزاج میں بہت مختلف آیت آ گئی، وہ ہے مقام دعوت، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وہاں کیا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کے جواب میں بھلائی کرو۔ یہاں کیا ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ لیتے۔ قرآن doesn't mince its words، صاف صاف بات، کھلی کھلی بات، ینتصرون بدلہ لیتے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے۔ وہ بات ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، بدلے ہی کے اندر زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے، ورنہ جرائم بڑھتے چلے جائیں گے، بدماشوں کی حوصلہ افزائی ہوتی جائے گی۔ کسی نے آپ کو آپ تھپڑ مارا، آپ نے معاف کر دیا، وہ کہیں کسی اور کو مارے گا، اور اگر آپ نے بھی رسید کر دیا اس کے تو یہی رک جائے گی بات اس کی۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھا، البتہ ایک دور ہوتا ہے، ابھی چونکہ یہ مکی صورت ہے، ابھی دور تو اقامت کا شروع نہیں ہوا تھا، ذہناً تیار کیا جا رہا ہے، ابھی وہی رویہ چاہیے کہ جو سورہ حامیم سجدہ میں آ چکا ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو معاف کر دے اور جو اصلاح کرے، اگر اصلاح کی امید ہو تو معاف کر دینا جو ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس رہے گا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور اگر کوئی شخص جو ہے جمع رہے کہ نہیں میں نے تو اپنے ظلم کا بدلہ لینا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو آپ اس پر کوئی ملامت نہیں کر سکتے، اس کا حق ہے بدلہ لینا۔ انما السبیل، ملامت کے قابل تو وہ لوگ ہیں علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ وہ حق تلفی اکنامک فیلڈ میں بھی ہو سکتی ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، خون چوسا جا رہا ہے اس کا، امیروں کے محل جو ہے دیکھے تو انسان دگ رہ جاتا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی ملک کی دولت ہے جس کی ڈسٹریبیوشن غلط ہوئی بھی ہے۔ جاگیردار ہے، اس کے محل دیکھیے، اس کے باہر کی جائیدادیں دیکھیے، اس کے بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیے، اس کے کتوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ دیکھیے، جو اس کے جو ہاری ہیں اور جو کسان ہیں ان کی اولاد کو وہ شے نصیب نہیں جو ان کے کتوں کو نصیب ہے۔ یہ لوگ ہیں ملامت کے قابل، یہ لوگ ہیں جن کو کنڈم کیا جانا چاہیے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور وہ بغاوت کر رہے ہیں زمین میں ناحق۔ اللہ نے تو یہ نظام نہیں دیا تھا، انہوں نے نظام جو ہے وہ جو اللہ کا دیا ہوا نظام قائم نہیں کیا، اپنا نظام بنایا، یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ سرمایہ داری ہے، سود کے نظام کے اوپر پھیلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ خون نچڑ رہا ہے لوگوں کا۔ کل ہی ایک صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ آپ 7 روپے کلو کے حساب سے اگر کچھ چیز خریدتے ہیں، 9 روپے کلو گندم خریدی، دو اگر اپنے خریدے، ان میں سے اصل میں سے 7 روپے فی کلو سود کا ہے جو جا رہا ہے، جو آپ نے دیا فرام یور اون پاکٹ۔ آپ کی اگر بجٹ کا انالیسس کریں تو ہے کیا اس میں صورتحال کیا ہے؟ یہ ہے وہ ظلم کہ جس کو رفع کرنا۔ امرت لأعدل بینکم، یہ پہلے آ چکا، مجھے حکم ہوا کہ عدل کا نظام قائم کرو۔ نظام عدل و قسط کون سا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا دین۔
وہی ہے سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق، سب سے اس کو محبت ہے، سب کا وہ خیر خواہ ہے۔ وہ عورتوں کا بھی بنانے والا وہی، مردوں کا بنانے والا وہی، ان کی نفسیات بھی وہ جانتا ہے، ان کی نفسیات سے وہ نظام دے گا تمہیں۔ اس نظام کو قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ذلک ان ذلک لمن عزم الامور۔ ابھی البتہ یہ کہ ذرا صبر کا وقت ہے، ابھی وہ ہاتھ تو کھولے جائیں گے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج میں ہم پڑھا ہے۔ ہجرت کے لیے جاتے ہوئے حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تب وہ آیت نازل ہوئی۔ پورے مکی دور میں یہ تھا کفوا ایدیکم، ہاتھ روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، یہ جذبات انتقام پروان چڑھاؤ، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں موقع دیا جائے گا، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو، گو اہیڈ۔ لیکن اس وقت تک جو حکمت منہج انقلاب ہے، انقلاب کا ایک پروسیس ہے، اس کی سٹیجز ہیں، ایک سٹیج اس کی دعوت کی ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن جب اس کے لیے آئے گا کہ وہ ایڈوانس کیا جائے، اس وقت جو ہے پھر جب چیلنج کا مرحلہ آئے گا کہ اس نظام کو چیلنج کرنا ہے، پھر تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے آگے چلیے آیت نمبر 47، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے رب کے حکم سے وہ دن آ جائے جس کو پھر کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ تاخیر اور تعویق میں نہ پڑے رہو، اسی سوچوں میں نہ رہو، چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ اندیشے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ استجیبوا لربکم، اور ظاہر بات ہے پھر نوٹ کر لیجئے حکم آیا اس میں وہ ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اس کے لیے جماعتی زندگی جس میں امرہم شورا بینہم کا نظام ہو۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس کو اللہ کے حکم سے آ دھمکے جس کو پھر کوئی پھیرنے والا نہ ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہ اس دن تمہارے لیے کہیں جگہ ہوگی چھپ جانے کی، پناہ لے لینے کی، اور نہ ہی کوئی ہوگا تمہاری طرف سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا۔ فإن أعرضوا، پھر اے نبی اگر یہ اعراض کریں، نہ آپ کی بات سنیں، لگے رہے اپنے دھندوں میں، اپنے پروفیشن، اپنے دھندے، اپنے کام، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ دلگیر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ It's up to them to decide۔ فإن أعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ بات پہنچا دیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنے پاس سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں فرحا بہا، وہ اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ تکلیف بھی آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بالکل ناشکرا ہوا، ہمیں تو کبھی اللہ نے کبھی جو ہمارے تو ہم نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں، اللہ نے کوئی ہمارے اوپر تو فضل کیا نہیں، بھول جاتا جو کچھ بھی اللہ نے اس پر احسان کیے تھے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ میری ایک بڑی بچی ہے، اس کے ہاں بیٹے ہی بیٹے ہوئے، اور اس کو تمنا رہی ہے کہ اس کے ہاں بھی بیٹی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ گھر جو ہے وہ خالی نظر آتا ہے، بیٹی نہیں ہے تو خلبہ پورا کہاں ہوا۔ اور ماؤں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے میں جتنا سہارا جو ہے بیٹی بنتی ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا۔ بیٹا وہ خدمت کر نہیں سکتا، بہویں جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کا اپنا ایک معاملہ علیحدہ ہے، تو ایک حسرت ہے۔ تو کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں آ رہی ہیں وہ بیٹوں کو ترس رہے ہیں، کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے آ رہے ہیں وہ بیٹیوں کو ترس رہے ہیں۔ اور یزوجہم، جو چاہتا ہے ایسا بھی کرتا ہے، جوڑے کر دیتا ہے، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ بیٹے اور بیٹیاں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، بیٹھے رہو، یہ اس کا اختیار مطلق ہے۔ اب آ گئی وہ آیت، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، بشر کا یہ مقام نہیں ہے، بہت نیچی شے ہے، اللہ بہت بلند و بالا ہے، کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، اللہ اب اللہ ہے، اللہ وحین،
ایک ذریعہ وحی کا ہے، اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، القاء کر دے، سچا خواب دکھا دے، کوئی کشف کر دے، یہ گویا اللہ کا ذریعہ ہے وحی کا۔ یہ وحی جو براہ راست اللہ کرتا ہے۔ ایک وحی وہ آئے گی آگے جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے، یہ دو وحی ہیں۔ ڈائریکٹ وحی فرام اللہ وہ ہے القاء، تحدیث، بہت سے لوگوں سے اللہ کلام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدثین ہوتے تھے کہ جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے، اللہ کلام کرتا ہے ان سے رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ کہ یہ ہے ڈائریکٹ اللہ کا کلام، الا وحی، لیکن نہ اللہ نظر آئے گا نہ اس کی بات سنائی دے گی، بلکہ یہ کہ وہ دل میں ڈال دے گا، القاء ہو جائے گا۔ الہام، القاء، یہ کشف، رؤیا صادقہ، یہ اس طبیل کی چیزیں۔ او من ورائے حجاب، یا دوسری شکل یہ کہ پردے کے اوٹ سے بات کرتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ جب انہوں نے کہا بھی کہ رب ارنی انظر الیک، تو پھر ڈانٹ پڑ گئی، لن ترانی، اور ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی ڈالیں گے اس پر، اگر وہ برداشت کر جائے تو سوچنا کہ تم بھی ہم سے کلام کر سکتے ہو۔ تو بلا حجاب نہیں، من ورائے حجاب۔ تیسری شکل ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر وہ رسول کو بھیجتا ہے، یعنی رسول ملک، فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ پھر ڈائریکٹ وحی کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں، جگر کا شعر مجھے یاد آ گیا، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ روح الامین نے یہ نغمہ سنایا روح محمدی کو۔ اس وحی کے اندر حضور کے کانوں کو دخل نہیں ہے، یہ کانوں کے ذریعے سے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کہ یہ قلب پر، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، دل پر براہ راست آئی ہے۔ روح وہاں ہے، روح کا مسکن قلب ہے، لہذا نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ بڑی عمدہ غزل ہے یہ، جگر کی اس دور کی ہے جبکہ وہ شراب سے تائب ہو چکے تھے، بڑا عارفانہ کلام ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہائے وہ کیوں کا جی بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے، کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ بڑی نظم ہے۔ تو یہ نغمہ وہی وہ ہے جسے روح الامین، روح القدس نے سنایا روح محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو بات تھی جو حضرت موسیٰ نے سنی وہ ان کانوں سے سنی ہے، اور حضور نے بھی وہ بات جب معراج پر گئے ہیں تو کانوں سے سنی ہے، لیکن وہاں بھی ورائے حجاب تھا، بے حجاب نہیں۔ وہ تو بات سمجھ لیجیے نا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، الا وحیا، وحی براہ راست، القاء، الہام وغیرہ، او من ورائے حجاب، یا پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ موسیٰ سے کوہ طور پر اور حضور سے شب معراج میں۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ قرآن جو ہے کل کا کل بواسطہ فرشتہ آیا ہے۔ یہ تیسری قسم کا جو کلام ہے، یہ کلام الہی جو قرآن کی شکل میں آیا ہے، وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، پھر حفاظتیں کی جاتی ہیں، کہیں شیطانی اس کے اندر جو ہے وہ چیز شامل نہ ہو جائے، کہیں انسان کے اپنا خیال کو شامل نہ ہو جائے۔ انہ علی حکیم، یقیناً اللہ بہت بلند و بالا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ انسان سے یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا بات، وہ تو قادر ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتا ہے، آپ سے بھی، لیکن انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس سے کلام کرے۔ اب آ گیا وہ لفظ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، جو 2 مرتبہ شروع میں آیا تھا، اب یہاں آیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے ایک روح اپنے امر سے آپ کی جانب۔ اس قرآن کو اب کیا کہا گیا؟ روح یا فرشتہ ہے، یا روح انسانی ہے، یا وحی ہے، ان 3 پر اطلاق ہوگا روح کا، بس۔ روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کیا کتاب ہوتی ہے، کیا شریعت ہوتی ہے، آپ تو امی قوم میں پیدا ہوئے، نہ آپ پڑھے نہ لکھے، نہ آپ نے تورات پڑھی، نہ آپ نے انجیل پڑھی، ولا الایمان، ایمان بھی آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اجمالی ایمان تو آپ کے دل میں تھا، وہ نور فطرت، لیکن یہ تفصیلی ایمان ملائکہ سے جب ہوا ہے واسطہ، اور پھر جو غیب کے حالات دکھائے گئے، تو وہ ایمان جو ہے وہ کامل ایمان، وہ تو بات کی شے ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ، ہم نے اس کو قرآن کو بنا دیا نورا نہدی بہ من نشاء، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب کہ یہ نور قرآن اب آپ کے جسم میں وجود میں سرایت کر گیا ہے، اب آپ مجسم ہدایت ہیں۔ اسی معنی میں نور کہیں حضور کو کوئی حرج نہیں، نور ہدایت، نور کامل، ہدایت کے پورے کامل نور۔ اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا ہے ہر کچھ ملکیت ہے، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ، سارے معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف پہنچ آئیں گے، چلے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا کتنا نقش ہے، جتنے میں نے حصے بیچ میں چھوڑے ہیں کس قدر مجھ پر شاخ گزرے ہیں۔ میں تو اس کا ایک ایک حرف چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال وقت نہیں ہے۔ مکی قرآن میں سورہ شورا، مدنی قرآن میں سورہ حدید آئے گی۔ میرے نزدیک یہ لب لباب ہے۔ جو مقام سورہ حدید کا مدنی قرآن میں، مدنی صورتوں میں، وہ سورہ شورا کا ہے اس مکی قرآن۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، اور قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ جہاں بھی یہ انداز ہوتا ہے میں بتا چکا ہوں، آگے محذوف مانیے انک لمن المرسلین۔ قسم ہے کتاب مبین کی کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ دلیل ہے سب سے بڑی، یہ معجزہ ہے، یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنا دیا ہے عربی زبان میں پڑھی جانے والی شے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی لوح محفوظ میں وہ کس زبان میں درج ہے یہ ہم نہیں جانتے، وہ تو وہاں کی زبان ہے، لیکن جب یہ نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی زبان کا لبادہ اوڑھ کر آئی ہے تاکہ اس کے اندر لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ تو اس ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور بہت بلند و بالا ہے۔ یہ قرآن اصل میں، قرآن حقیقی جو ہے وہ وہاں ہے، یہ اس کی مصدقہ نقلیں ہیں۔ جیسے کوئی ججمنٹ کسی جج نے لکھا ہے وہ تو رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، آپ جا کے اس کی سرٹیفائڈ کاپی لے سکتے ہیں۔ تو what we have, they are the certified copies of that Quran. بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ، وہ تو لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ ام الکتاب، وہ بنیادی اور جڑ والی کتاب جو ہے اس میں ہے یہ، اور بہت علی، بہت بلند۔ یہی علی کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا تھا سورہ شورا میں، اور یہی یہاں کتاب قرآن کے لیے آ رہا، لعلی حکیم، یہ قرآن بہت بلند و بالا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس صورت میں میں موٹے موٹے نکات لے رہا ہوں۔ یہ جامع ہے مختلف قسم کے شرک جو ہیں، چونکہ وہ عملی شرک کا تو کلائمیکس آ چکا سورہ شورا میں، اب پھر یہ مختلف قسم کے مختلف نوع شرک جو ہیں ان کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے۔ مثلا دوسرے رکوع کی پہلی آیت لیجئے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اس کا جز بنا دیا ہے۔ یہ ایک نیا انداز ہے جو یہاں آیا، اس سے پہلے نہیں آیا، اسی لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اولاد جو ہے وہ باپ اور ماں کے جسم کا جز ہوتی ہے۔ باپ کے جسم میں سے بھی ایک جرثومہ آتا ہے، ماں کے جسم میں سے بھی آتا ہے، تو وہ جز ہیں اس کے۔ تو کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات کا جز قرار دے دیا جائے۔ یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات، شرک فی العقیدہ، اور صرف عقیدہ میں شرک فی الذات، اور شرک فی الذات کی بدترین صورت۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر جو اللہ کا غضب بھڑکا ہے وہ ہم دیکھ آئے تھے سورہ مریم میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ زمین پر گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی۔ اس پر اتنا غضب بڑھا۔ اب اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، خاص جو ان کے ہاں تھا انہوں نے بیٹیاں بنا لیا تھا فرشتوں کو، تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ بناتا ہے تو بیٹیوں کو تو خود اختیار کر لیا اور تمہیں ذرا ترجیح دے دی بیٹوں کے ساتھ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بشارت دی جائے کہ کوئی بیٹی تمہارے ہاں ہوئی ہے تو تم دیکھو گے سیاہی چہرے پر تھپ جائے گی اور وہ اپنے غصے کو، اپنے غم کو اندر ہی اندر گھونٹ رہا ہوگا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں بنا دیا مؤنث، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ،
کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ مؤنث ہے؟ سنکتب شہادتہم ویسألون، ان کی گواہی کو ہم لکھ لیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے۔ اب اس میں پوچھنے میں جو غصہ مضمر ہے، ہم پوچھیں گے ان سے کہ تم کیا ہمارے جناب میں جسارتیں کرتے رہے ہو۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور وہ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک ملت پر، ایک طریقے پر پایا، تو ہم بس انہی کے راستے پر، انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے چلیے، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ دو بڑے بڑے شہر جو ہیں مکہ اور طائف، اس کے کسی بڑے شخص کے اوپر کیوں نہ نازل ہوا؟ یہ مکہ بنو ہاشم کا یتیم یہ محمد، باپ پہلے فوت ہو گیا تھا، اور کچھ چھوڑ کر بھی نہیں مرا، کوئی وراثت نہیں تھی، پھر یتیم ہو گیا، اب دادا بھی فوت ہو گیا، پھر چچا کے ٹکڑوں پر پلا، میں ان کے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، بھئی یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے، اس کے بعد اپنا کچھ ہے ہی نہیں، نہ جائیداد نہ گھر بار، کچھ بھی نہیں۔ اب اگر سہولت بھی ہوئی ہے تو بیوی کے مال پر ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ شادی ہوئی تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادگی پیدا کی۔ تو اللہ کے اس کو چھوڑ کر یہ ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے چودھری موجود تھے جن کی جائیدادیں مکے میں بھی ہیں اور طائف میں بھی ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کسی بڑے آدمی پر، ان دو بستیوں میں سے کسی پر اللہ چن لیتا۔ اهم يقسمون رحمت ربک، تو کیا یہ تمہارے رب کی رحمت کو اے نبی یہ تقسیم کریں گے، یہ طے کریں گے کہ یہ رحمتیں جو رسالت و نبوت ہے کس کو دی جائے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت کا سلسلہ ان کے اندر تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں، اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا، لیکن برفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجے زیادہ دے دیے، کوئی دولت مند ہے، کوئی کم غریب ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت بھی لے سکیں۔ سب ایک جیسے ہوتے تو کون کسی کا کام کرتا؟ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو ہم نے تو ان کو کر دیا، اب کوئی خادم بھی بن جاتے ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت جو آپ پر ہوئی ہے، جو قرآن آپ کو دیا گیا، نبوت دی گئی، یہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ دنیاوی دولت کے ضمن میں جو اللہ کا نظام ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب انسان ایک ہی امت کفر بن جائیں گے، لَجَعَلْنَا، تو ہم دے دیتے، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کے لیے، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، سونے کی چھتیں دے دیتے ہم کو، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، سونے ہی کی بنی ہوئی سیڑھیاں بنا دیتے کہ اس پر چڑھیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور یہ کہ ان کے گھروں کے دروازے بھی ہوتے اور ان کے چھپر کھٹ جو ہوتے، ان کے جو بیڈ ہوتے وہ بھی سونے کے ہوتے جس پر وہ تکیہ لگاتے۔ وَزُخْرُفًا، یہ ہم بنا دیتے ان کے لیے چاندی کے بھی اور سونے کے بھی، پہلے چاندی کا لفظ تھا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کچھ بھی اس دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہوتا۔ حقیقت کیا ہوتی؟ ایک دن آئے گا شاہ فہد بھی تو چھوڑ کر جائے گا نا سارا محل، اپنے جتنے چھوڑے بنائے ہیں کیا لے جائے گا ساتھ؟ ہر شہر میں بلین ڈالر کا بنا ہوا ہے، اور سال میں 5 دن بھی کہیں شاہ صاحب وہاں چلے جائیں تو جشن بن جاتا ہے، اور کروڑوں روپے کی وہاں پہ جو سروسز ہیں وہ چل رہی، یہ دولت ہے۔ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے ہاں اہل تقوی کے لیے مخصوص ہے۔ اب یہ جو شرک، ایک تو ذاتی آ گیا، شرک فی ذات، بیٹا بیٹی بنا دینا، ایک ہے شرک سیاسی۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، آیت نمبر 51، اور پکارا، آواز لگائی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ تمام نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں، یعنی میرے کنٹرول میں۔ مصر کی معیشت آبپاشی، نیل اس کا دریا، آبپاشی کا دریا، نہریں ہوں گی، نہروں سے موگا جس کو دیں گے ہم دیں گے، جس کا چاہیں گے بند کر دیں گے۔ اب یہ لوگوں نے سمجھا کہ محل کے نیچے سے نہریں بہ رہی، یہ مطلب نہیں اس کا، یہ پورا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں روک دوں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ ہے حاکمیت انسانی کا تصور،
اور یہ حاکمیت انسانی کا تصور خدائی دعویٰ ہے، گویا کہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، آپ حاکمیت میں شریک ہو گئے تو آپ گویا کہ اللہ کے شریک اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ ہے بدترین اور جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر اس وقت پھیلا ہوا جو شرک ہے، سب سے بڑا حاکمیت انسانیت کا تصور، وہ چاہے فرد کے لیے ہو کہ ایک بادشاہ بن کر بیٹھ گیا حاکم، چاہے وہ عوام کے لیے ہو، ایک جو ہے فرعون ہے یا نمرود ہے وہ حاکم بنا ہوا ہے تو وہ گویا کہ ٹلو گندگی جو ہے نجاست اس کے سر پر رکھی ہوئی تھی، جمہوریت نے کیا کیا، یہ ٹلو اس کے پاس تولا تولا سب کو تقسیم کر دو تو سب کو نجاست تو نجاست رہے گی، وہ تولا تولا ہو ٹنو، وہ ایک ووٹ کے ہاتھ میں دے رکھی ہے وہ نجاست، اور اسی پہ اترا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ یہ تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، دیو استبداد جمہوری قباب پائے کوب، اور شیطان کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، وہ انسانی حاکمیت کا تصور ہم نے وہ ایک سے بدل کے عوامی کر دیا، ساورنٹی آف دی پیپل، گویا کہ یہ تو معراج ہے انسانی فکر کی، لیکن یہی در حقیقت اصل شرک ہے اس دور کا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں یہ موسیٰ ہے، یہ تو بڑا گھٹیا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا یکاد یبین، صاف بات بھی نہیں کر سکتا، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ زبان رکتی ہے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذھب، تو کیوں نہیں اتار دیے گئے اس کے اوپر کوئی سونے کے کنگن پہن کے آتا میرے دربار میں، معلوم ہوتا بادشاہ ارض و سما کا سفیر آیا ہے، اور جا معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے آ رہے ہوتے پرے باندھے ہوئے، ہٹو بچو کرتے ہوئے، فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، انہوں نے اس کی بات، فأطاعوہ، پوری قوم نے اسی کی بات مانی، انہم کانوا قوما فاسقین، اور وہ یقیناً فاسق قوم تھے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، اب ہم نے ان کو بنا دیا گزرے ہوئے لوگ، کہانیاں ہیں اب یہ، فمثلا للآخرین، اور وہ اب مثال ہیں بس پچھلے والوں کے لیے، ایک نشان عبرت بن کر رہ گئے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔